بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجرات کی یہ آیت آج کل مذہبی حلقوں کے اندر بھی، مساجد میں، حتیٰ کہ سیاسی لوگ بھی اس کو آج بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں اپنے سیاسی جلسوں کے اندر۔ یہ کبھی امر بالمعروف کی بات لے کے آتے ہیں، کبھی ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تو اپنی تقاریر کا آغاز کرتے ہیں ہمارے عمران خان صاحب، اور بغیر سوچے سمجھے ان کے منہ سے گویا یہ آیت نکل جاتی ہے، اس کے اوپر پھر غور بھی نہیں کرتے ہیں، اور کلمے کی بھی بہت بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کا معنی بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خود جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اور کبھی بازو کے اوپر یا علی مدد کا پٹا بندواتے ہیں، کبھی یہ مشرکانہ جو سیاسی یہ انداز ہے اور یہ جو جمہوریت کا نظام ہے اس کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا گویا ان کو مطلب ہی نہیں آتا ہے، مذاق کرتے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ۔ تو آج جس آیت کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، جس کا یہ بہت زیادہ آتا کہ یہ نواز شریف صاحب کی بیٹی وہ بھی اس آیت کو پڑھ رہی، اندازہ لگائیے، باقیوں کا تو کہنا ہی کیا۔ یہ سورہ الحجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعض لبعض۔ یہ پوری آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور ان کے سامنے بلند آواز سے کوئی بات نہ کرو، جیسے کہ ایک دوسرے کے سامنے، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے جس طرح آواز سے بات کرتے ہو، اونچی بات کرتے ہو کئی دفعہ، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ چونکہ ایمانداروں کو کہی گئی تھی، مخلص مومنوں کو کہی گئی تھی، ادب نبوی کا ایک انداز تھا، چونکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو آپ کے دلوں کے اندر ان کے لیے ادب و احترام ہونا چاہیے، بڑھ بڑھ کے بات نہ کرو۔ تو آج اندازہ لگائیے، اس آیت کو پیش کیا جا رہا ہے، یہ جو مسجد نبوی کے بیرونی حصے میں کہیں یہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب گئے ہیں اور ان کی پوری کابینہ وہاں گئی ہے عمرہ کرنے کے لیے، جب تو پھر اس کے بعد یہ وہاں مدینے میں بھی گئے ہیں، تو وہاں ظاہری بات ہے لوگ جو ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو چور چور کے نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں، ہر جگہ لگاتے ہیں، وہاں لندن میں بھی لگاتے ہیں، یہاں لاہور میں بھی لگاتے ہیں، راولپنڈی میں بھی لگاتے ہیں، جہاں بھی ایئرپورٹ کے اوپر لوگوں کے سامنے یہ لوگ آتے ہیں، کیونکہ ان کی کرتوت ہی ایسے ہیں، جو جس کے مخالف ہوتا ہے اس کے خلاف کہیں نہ کہیں نعرے لگانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس روٹین کے تحت اصل میں ہوا ہے۔ اب اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو مسجد نبوی کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ نبی علیہ السلام کو ڈسٹرب کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، تو وہاں چونکہ جو قبر ہے اور قبر کے اندر نبی علیہ السلام یہ تو کہتے ہیں آرام فرما رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے اعتزاز احسان اور بڑے بڑے جتنے یہ لیڈر تک اور ان کے مذہبی لوگ تک کہ نبی علیہ السلام کو ڈسٹرب کر دیا انہوں نے، ان کی حتیٰ کہ ان عربوں نے خود نبی علیہ السلام کے وہ جو وہاں وہ چار دیواری بنائی ہے اس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی، اندازہ لگائیے، حالانکہ یہ خالص زندگی کا معاملہ تھا، زندگی کے اندر صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے۔ اور اب چونکہ ان کا عقیدہ بھی خراب ہے ان مسلمانوں کا، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، کوئی کہتے ہیں آرام فرما رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں سوئے ہوئے ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں زندہ ہیں، دنیا کی طرح زندگی ہے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دنیا کی طرح زندگی ہے۔ سارے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے، قاسم نانوتوی سے لے کر اشرف علی تھانوی، گنگوئی، اور یہ سارے نیچے طارق جمیل تک جن سے یہ عمران خان صاحب دعا کراتے ہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہے، حتیٰ کہ اہل حدیثوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ احمد ابن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر عسقلانی، امام نووی، یہ سارے کے سارے اسی عقیدے کے پرچارک رہے ہیں، اور موجودہ جتنے ان کے میاں نذیر دہلوی ہوں، فتاوی نظریہ کے اندر لکھتے ہیں، بریلویوں کو جواب دیتے ہیں کہ تم یہاں کہتے ہو کہ جہاں صلاۃ والسلام پڑھے نبی علیہ السلام یہاں آ جاتے ہیں، اگر یہاں آ جاتے تو پھر یہ کیوں کہا ہے کہ من صلی علیہ عند قبری سمیت ہوں، جو میری قبر کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، ایک جھوٹی روایت کو پیش کر دیا انہوں نے۔ اسی طرح عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب، جو یہ اس سے پہلے جو مفتی اعظم تھے، انہوں نے حج عمرہ کی کتاب کے اندر یہی
جھوٹی روایتیں لا کے نبی علیہ السلام کو قبر کے اندر زندہ مان لیا اور کہا کہ جو قبر کے اوپر آگے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ روح واپس کر دیتا ہے، خود سنتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ اس طرح کے عقیدے ان کے، اور یہ ساری چیزیں ان کے جو ہے اسی انداز سے ہیں کہ یہاں آپ نے گستاخی کی ہے۔ حالانکہ مسجد نبوی کی سب سے بڑی گستاخی تو اسی دن ہو گئی تھی جس دن مسجد نبوی کے اندر ساتھ شامل کر دیا تھا جس بندے نے بھی نبی علیہ السلام کی قبر اور ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کی قبریں ہیں، تو ان کو جب مسجد کے اندر ڈال دیا گیا تو سب سے بڑی مسجد کی گستاخی تو اسی دن ہو گئی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ دیکھو مسجدوں کو قبرستان نہ بناؤ، اور قبرستان میں نماز نہیں ہوتی ہے، اپنے گھروں کو میں بھی کچھ نہ کچھ صلاۃ ادا کیا کرو، قبرستان نہ بناؤ۔ تو بلکہ لعنت کی ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، وہاں جا کے سجدے کرتے ہیں، ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو بتاؤ، جب مرنے کے بعد قبروں کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے، لعنتی کام ہے، تو کیا کسی نبی کی زندگی میں بھی یہ ہوا ہوگا کہ کسی نبی نے کسی دوسرے نبی کو سجدہ کیا ہو؟ حیرت کی بات ہے، کتنے بڑے نام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، معروف سجدہ ان کے سامنے ہوا تھا، حالانکہ وہ سجدہ اللہ کو تھا، وہ شکر گزاری کا سجدہ تھا۔ پورے قرآن کا یہ مضمون ہے۔ سورہ مریم آیت 58 نمبر کی آیت جو ہے، اس میں بھی سارے انبیاء کا ذکر ہے کہ سارے انبیاء کے سامنے جب نشانیاں آتی ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی مخلص مومنوں کا ذکر ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں اور اللہ کا وعدہ جب پورا ہوتا ہے کوئی بھی، تو کہتے ہیں یہ وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، پھر وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہی بیان کیا ہے، سارے انبیاء کا یہی طریقہ ہے، لیکن انہوں نے سجدوں کا رخ نبی علیہ السلام کی طرف کچھ وہ پھیر دیا، وہاں جا کے گنبد کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اور کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی اپنی فریادیں وہاں پیش کر رہا ہے۔ تو ان سب کے اصل میں عقیدے خراب ہیں۔ باقی اس آیت کو، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو مومنوں کو کہا گیا تھا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر مت کرو، تو یہ جو دعوت القرآن کے مفسر ہیں محمد حنیف صاحب، انہوں نے اس آیت کو سے استدلال کر لیا تھا اپنے لیے یا بزرگوں کے لیے، بڑے اپنے لوگوں کے لیے، امیر جماعت کے لیے یا اپنے لیے، اس آیت کو انہوں نے استدلالن بھی پیش کر دیا تھا۔ بہرحال جب لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ اس سے استدلال بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو خالص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے اور صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو پھر انہوں نے بہرحال اسٹیج سے کھڑے ہو کے توبہ استغفار بھی کی، معافی بھی مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس آیت سے یعنی جو غلط مطلب لیا جا رہا ہے یا غلط جگہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے اور زندگی میں ہے، اور زندگی کے بعد اب نبی علیہ السلام کی احادیث جہاں پڑھی جا رہی ہوں، ان کا ادب و احترام ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کی باتوں کا دل میں عزت ہونی چاہیے، اور اللہ کے نبی سے آگے مت بڑھیں، یعنی جو چیز نبی علیہ السلام نے جتنی بتا دی ہے بس اتنی ہی رکھیں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ اگر آگے بڑھتے ہیں تو یہ اسی طرح کی بے ادبی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی کے ساتھ منع کر دیا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی یہ جو گستاخی ہو گئی ہے، وہ جو وہاں ان لوگوں نے نعرے لگائے ہیں تو نبی علیہ السلام کو ڈسٹرب کیا گیا، یہ ان کی جہالت ہے، اور گستاخی جو ہے یہ اللہ کی ہوئی ہے، جو مسجد، اللہ کی مسجد کے اندر جو انہوں نے گنبد بنا دیا، سب سے بڑی گستاخی یہ عرب کر رہے ہیں، جو گنبد وہاں، ہرا گنبد وہاں انہوں نے بنایا وہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر، اور اس کو مسجد کا حصہ بنا دیا، پھر لوگوں کو موقع دیتے ہیں، وہاں جا کے لوگ روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی گستاخی تو یہ بے حرمتی ہوئی ہے، مسجد کی گنبد بنا کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت ہوئی ہے، اور جس نے بھی یہ کی ہے، یہ 7ویں صدی ہجری میں یہ جو ترکوں نے یہ معاملہ کیا تھا، جو قبر پرست ترک ہیں، انہوں نے یہ معاملہ کیا تھا، اور آج یہ گنبد یہ سارے جو مسلمان برائے نام مسلمان ہیں، یہ اپنے اپنے پیروں اور بزرگوں کی قبروں کے اوپر اسی طرح گنبد بناتے ہیں۔ پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں یہ گنبد پھیلے ہوئے تھا کہ جائے نماز کے اوپر اس گنبد کو بنا دیا گیا۔ قرآن کے اوپر اندازہ لگائی، قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر اندازہ لگائی، ایک طرف بیت اللہ کی تصویر اور ساتھ ہی گنبد کی تصویر، اس طرح یہ شرک کا یہ سنبل ہر طرف پھیلایا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ باقی
انہوں نے تو دین اسلام کی جتنی گستاخیاں کی ہے، جمہوریت کا نظام بذات خود ایک گستاخی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی ہے، اللہ کی آیات کا انکار ہے، مذاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیارا نظام دیا ہے اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نہیں یاد آتا ہے، اور یہاں ان کی اصل میں توہین، ان کو چور چور کہا گیا ہے تو ان کو جنابی دینی رنگ اس کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی بڑی علمی خیانت ہے، بددیانتی ہے۔ اور باقی یہ وہی انداز ہے جس طرح یہودیوں کا ایک انداز تھا، اور نبی علیہ السلام کی بات بالکل سچی ثابت ہوگی کہ تم بالکل بالشت یہودیوں کے طریقے پر چلو گے، وہ اگر گو کی بل میں گھسے تم بھی وہی کام کرو گے، تو وہی کام انہوں نے کیا ہے۔ جس طرح یہودی جب آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، لڑتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ یہ مت لڑائیاں کرنا اور آپس میں اور ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالنا، تو اس وقت ان کو اللہ یاد نہیں آتا تھا۔ جب قیدی ہو کے اپنے پاس آتے تھے تو قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو فدیے کا معاملہ آتا تھا تو اس وقت کہتے تھے اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اب تمہیں اللہ کا حکم یاد آ گیا، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے منع تھا، حرام تھا۔ تو کیا کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو؟ تو جو ایسا کریں گے ان کو اس کے علاوہ کیا سزا دی جا سکتی ہے کہ دنیا میں ان کے لیے ذلت کا عذاب اور آخرت میں اشد العذاب کے اندر جھونک دیے جائیں۔ تو بالکل یہ بات بھی آج یہ آیت بھی ان مسلمانوں کے اوپر پوری طرح فٹ آ رہی ہے کہ بے ایمانو، اتنی بات تمہیں پتہ چل گئی کہ وہاں مسجد میں نعرے لگانے سے جناب وہ مسجد کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور یہ جو جمہوریت کا مشرکانہ نظام اپناتے ہوئے جو نبی علیہ السلام کی اور اللہ کی گستاخی ہوئی ہے، قرآن کی گستاخی ہوئی ہے، مسجدوں کی گستاخی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے یہ تو مساجد کے اندر اللہ کا دین ہے، تو اب تم نے اپنا دین وہاں جب نافذ کر دیا ہے، جمہوریت کا دین نافذ کر دیا ہے، پھر چادریں چڑھاتے ہو، عرس اور میلے کرتے ہو، سما حال بناتے ہو، وہاں قوالیاں کرواتے ہو، پھر مزاروں کے آگے سجدے کرتے ہو، تو اس وقت کتنی بے حرمتی ہوئی ہے اللہ کی دین کی، اللہ کی کتاب کی، اس وقت تمہیں نہیں پتا۔ تو دنیاوی مفادات سمیٹنے کی جب باری آتی ہے تو اس وقت تمہیں دین یاد آ جاتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو، تو تمہاری سزا بالکل یہی ہے اللہ کی طرف سے کہ دنیا میں ذلت، تو یہ ذلت ہے، یہ عذاب ہے اللہ کا جو تمہیں ہر جگہ چور چور ڈاکو ڈاکو کہا جا رہا ہے، سب اسی میں ہے، کوئی بھی اس سے نہیں بچے گا۔ فضل الرحمان کو بھی یہ لوگ عوام نہیں چھوڑے گی، عمران خان بھی جب اس کے ساتھ بھی یہ کہ یا کہ نعبد و یا کہ نستعین کہتے ہو، جا کے مزاروں کے سامنے لیٹتے ہو اور اس طرح شرک کرتے ہو اور کراتے ہو، اور جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو تقویت دیتے ہو، سارے لگے ہو کہتے ہیں پاکستان کی بقا جمہوریت میں، اور پاکستان کی ذلت اور خواری جمہوریت کے اندر ہے۔ پاکستان کی بقا جو ہے وہ اللہ کے دین میں ہوگی انشاءاللہ، جب یہ خالص پاکستان بنے گا، پاک اس وقت ہوگا جب آخری مزار جب گرایا جائے گا نا، اس وقت پاکستان ہوگا۔ آخری یہ جو تعویذ گنڈے والا ہوگا، آخری رکوع اور سجدے والا ہوگا، آخری پکاروں والا ہوگا، کفر و شرک پھیلانے والے جتنے، جب ان کا کلا کما کر دیا جائے گا تو اس دن پاکستان بنے گا، اور وہ صحیح معنوں میں نیا پاکستان ہوگا۔ یہ پرانا پاکستان جب تک اس کے اندر مزار پوجے جا رہے ہیں، عرس اور میلے ہو رہے ہیں، یا علی مدد کی پکاریں لگ رہی ہیں، تعویذ گنڈا ہے، پیری مریدی ہے، عرس اور میلے، بریلویت ہے، دیوبندیت ہے، اہل حدیثیت ہے، سلفیت ہے، جب تک یہ جمہوریت ہے، یہ سارے مشرکانہ طریقے جب تک ہیں، یہ پاکستان نہیں ہے، اس کے اندر شرک ہے، شرک کی ملاوٹ ہے۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، یہ بات ہے جو اصل میں کہنی کی، یہ بات ہے جو سوچنے کی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔